استاذ میرا سوال آج آپ سے ہے قراءت کے بارے میں۔ قراءت کے اختلافات کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ کیا آپ استاذ محترم جناب غامدی صاحب کے موقف کی تائید کرتے ہیں اور یا انہی سے ملتا جلتا موقف ہے یا پھر باقی دوسرے جمہور امت کے ساتھ آپ کا موقف ہے؟ اس میں کچھ جزوی سوالات بھی ہیں، وہ آپ کے سوال جواب پہ ڈیپینڈ کرے گا، وہ میں پھر پوچھ لوں گا انشاءاللہ۔ جی میں نے پچھلی جو تازہ شمارہ اشراق ہے اس میں تفصیل سے اس پر توضیحی مطالعہ کے ضمن میں پورا آرٹیکل لکھ دیا ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ سلف میں جو اہل علم ہیں وہ کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور حامدی صاحب کا جو نقطہ نظر ہے وہ اگر سلف میں جو اتنے بھی مختلف زاویے ہیں ان کے ساتھ آپ موازنہ کریں تو وہ امام طحاوی اور امام شافعی کے نقطہ نظر کے یعنی کافی قریب ہے۔ امام طحاوی بھی یہی کہتے ہیں، امام شافعی بھی یہی کہتے ہیں کہ جن کو اب کہتے ہیں مختلف طریقے پڑھنے کے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی طریقے پہ نازل کیا تھا، اور وہی آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتے تھے۔ اور یہ بات اس لیے درست معلوم ہوتی ہے کہ آپ جتنے بھی قرات کے اختلاف سے متعلق احادیث کو دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جس کے سامنے بھی یہ بات آئی، حضرت عمر کے سامنے آئی، حضرت ابی بن کعب کے سامنے آئی، حضرت عبداللہ بن مسعود کے سامنے یہ بات آئی کہ یہ کچھ لوگ مختلف طرح سے پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے یہ حیرت کی بات تھی۔ وہ پھر اس کی تحقیق کے لیے حضور کے پاس تشریف لے گئے کہ یا رسول اللہ یہ تو کچھ اور طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل جو ہے وہ ایک ہی طریقے پہ ہو رہا ہے، آپ اسی کو نمازوں میں پڑھ رہے ہیں، اسی کو عام خطبوں میں تلاوت کر رہے ہیں، اسی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو یہ ماننا بہت مشکل ہے، یہ اس بات میں وزن لگتا ہے کہ جتنے مختلف طریقے ہیں وہ باقاعدہ اللہ نے نازل کیے تھے اور کہا تھا کہ یہ سارے قرآن کے ایک طرح سے ورژن۔ تو اگر اس بنیادی بات کو آپ مان لیں کہ یہ اصل میں لوگوں کو سہولت کے لیے پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی کہ وہ پڑھ سکتے ہیں دوسرے الفاظ میں، تو اس کی پھر مستقل حیثیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اتنی بات تو دیکھیں، امام شافعی اور امام طحاوی اور دوسرے اہل علم بھی کہہ رہے ہیں کہ اجازت دی گئی تھی اور مستقل نہیں تھی۔ اب ان کے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے حضرت عثمان کے مصحف مرتب کروانے کے بعد بھی وہ اختلافات جو مصحف کے متن سے مختلف تھے، اس میں کمی بیشی تھی الفاظ کی، وہ تو محدود ہو گئے، اس کو تو صحابہ کا اتفاق حاصل نہیں رہا۔ لیکن موجودہ اب جو اختلافات ہیں یہ تو اصل میں مصحف کے متن کو ہی اگر آپ نقطوں وغیرہ سے خالی کر دیں تو اس میں ایک گنجائش پیدا ہو جاتی ہے بعض جگہوں پر کہ آپ اس کو ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل لیں، پڑھ لیں۔ تو اس کے بارے میں امام طحاوی کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں یہ وہ طریقے ہیں پڑھنے کے جو پہلے دور کی رخصت سے لوگوں میں عام ہوئے تھے، اور پھر صحابہ نے بھی ان کو سہولت دیتے ہوئے اور ایک طرح سے توسع سے کام لیتے ہوئے ان کو اس سے منع نہیں کیا۔ اس طرح ان کا بھی ایک جواز پیدا ہو جاتا ہے۔ تو غامدی صاحب کا اصل اختلاف تو بس یہاں سے آ کر پیدا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سہولت بھی دی گئی تھی یا اس کو توسع گوارا کیا گیا، تو اس کے ساتھ ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پہ عموماً صحابہ کو قرآن سکھایا تھا، وہی پھر حضرت عثمان کی کوششوں سے، بعد میں دوسرے معلمین کی کوششوں سے اس کو عام کیا گیا۔ تو ان سارے طریقوں میں سے ہم تک جو تواتر سے، قولی تواتر سے پہنچا ہے وہ یہ ہے جس کو ہم اس وقت عالم اسلام میں اکثر جگہوں پہ پڑھتے ہیں، اور علماء قرات اس کو حفظ کی روایت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس میں مجھے اس حد تک میرے خیال میں آ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ غامدی صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ باقی جو طریقے ہیں جو توسعاً صحابہ نے یا اہل علم نے ان کو گوارا کیا، اب ان کو ہمیں بالکل کوئی حیثیت یا اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ اس پہ آپ تھوڑا سا اختلاف کر سکتے ہیں کہ توسع نہیں صحیح، گنجائش کے طور پر ہی صحیح، اگر امت پر ان کو لیتی چلی آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، علمی قرات کے حلقوں میں یا علماء کے ہاں وہ ان کو آپ دیکھ لیں۔ لیکن عام مسلمان کے لیے جو معروف قرات ہے، اور اسی لیے امت میں اس کا اہتمام بھی رہا ہے، وہ ان کو اسی حیثیت سے آ، پیش کرنا چاہیے۔ اختلاف قرات میں الجھانا اور دوسرے مختلف یہ جو ہمارے جدید دور میں آ کے نا علماء قرات نے آ، ایک طریقہ شروع کیا ہے کہ عام لوگوں کے سامنے بھی مختلف قراتیں پڑھیں اور اس کو
یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے عام آدمی کے ذہن میں بھی تشویش پیدا ہوتی ہے، سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور جو جدید پڑھا لکھا ذہن ہے اس کو آپ تو قرات کے اختلاف جیسے علماء بیان کرتے ہیں وہ آپ سمجھانا چاہیں تو آپ خود ہی الجھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم سمجھایا ہی نہیں جا سکتا کہ کیا معاملہ ہے اور کیا نہیں۔ جی، بہت شکریہ۔ اس میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اسی قرأت کو تواتر حاصل ہے، بعض اہل علم حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ عثمانیوں کے دور میں حفص عن عاصم کی قرأت کو رائج کیا گیا تھا، اور اس کے وہ کافی دلائل بھی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی پرانی تفسیریں ہیں وہ کوئی بھی ان کے اندر سے قرأت حفص کے اوپر نہیں لکھی گئی۔ مثال کے طور پہ وہ تبری کی مثال دیتے ہیں، تبری میں تو مالک یوم الدین کو اس نے پڑھنا ہی ناجائز لکھا ہوا ہے انہوں نے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ابن کثیر کی جو تفسیر ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ دوری کی قرأت کے اوپر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر انہوں نے لکھی ہے۔ اور قدیم ہمارے زیادہ تر، بلکہ بعض جگہ تو ایسے جس طرح لاسٹ ٹائم میں نے مثال دی تھی نا ذاتن کی، اس کے اندر جو اخفش وغیرہ ہیں، بلکہ نہیں، جو فرا وغیرہ ہیں وہ تو یہ لکھتے ہیں، وہ تو نزاعتن کو ذکر بھی نہیں کرتے جو ہماری قرأت عامہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرأت عامہ، اس کو کہنا درست معلوم نہیں ہوتا کیونکہ پرانی تفسیروں میں اس کا وجود اس طرح نہیں ہے۔ جی، اس کی تو میں نے وضاحت کی تھی نا کہ ہم صاحب قرات عامہ کس مفہوم میں کہتے ہیں۔ اب جی، اس پر آپ یہ جو اب بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو قرات ہے یہ کسی خاص دور میں عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں باقاعدہ رائج کی گئی، اس سے پہلے دوسری قراتیں بھی تھیں، وہ اگر تاریخی طور پر اس پر کوئی چیزیں اسٹیبلش ہو کے سامنے آ جائیں تو اس کی روشنی میں دوبارہ دیکھا جا سکتا، غور کیا جا سکتا۔ عاملی صاحب کو اس وقت نقطہ نظر یہی ہے کہ یہ پہلے دور سے ہی اسی کی ترویج ہوئی، اسی کی تعلیم ہوئی، اور اسی کی وجہ سے اب یہ عالم اسلام کے اکثر حصوں میں رائج ہے۔ تو وہ مغرب کے بعد علاقوں میں جو دوسری قرأت نافع کی یا ورش وغیرہ کی رائج، وہ اس کے کچھ حوالے دیتے ہیں کہ وہ وہاں پر وہ کیوں رائج ہوئی، اس کے ہمیں تاریخی شواہد مل جاتے ہیں کہ ایک خاص زور میں وہاں پر اس قرأت کو رائج کیا گیا، اور اگر وہ کوشش نہ ہوتی تو وہاں پر بھی اسی روایت حفظ کا ہی رواج ہوتا۔ تو یہ ایک تاریخی تحقیق کا مسئلہ ہے، اس پر کوئی اچھا مواد سامنے آئے اور تاریخی صورتحال پتہ ہو تو دوبارہ اس پر غور کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو سو مچ سر۔ بس آخری بات اس میں یہ پوچھنی تھی کہ اس تواتر کو مثال کے طور پہ آج جو زیادہ تر امت قرأت حفظ کو تلاوت کر رہی ہے، اس کو پیچھے ٹریس بیک کرنے کا کیا ذریعہ ہوگا؟ مطلب ہم یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی قرأت جو تھی وہ وہاں سے صادر ہوئی ہے؟ ہاں، اس پہ بھی طحاوی نے کلام کیا ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ اصل میں سند کے لحاظ سے بھی اگر کسی قرأت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی قاری کا اپنا انتخاب نہیں ہے کہ اس نے مختلف اساتذہ سے سنی اور اس میں سے اپنا جو اس کے اچھا لگا اس نے ایک قرأت تیار کر لی، تو باقی جو قرأتیں ہیں وہ اسی نوعیت کی ہیں۔ حفص کی قرأت عاصم کی جو بیسیکلی اس کی سند اتنی واضح ہے کہ آ، وہ ساری کی ساری ہم اس کو یہ کہیں کہ وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی ہے، تو یہ کہنا علمی طور پر درست ہے، کیونکہ عاصم نے ابو عبد الرحمن سلمی سے سیکھی، انہوں نے حضرت علی اور حضرت زید سے سیکھی، اور باقاعدہ ان کو ابو عبد الرحمن سلمی کو اس لیے کوفہ بھیجا گیا کہ وہ جس مصحف پر جس قرأت پر حضرت عثمان نے جمع کیا ہے زید بن ثابت کی، وہ وہاں پر لوگوں کو سکھائیں اور اس کو عام کریں۔ تو سند کے پہلو سے بھی اوپر پہلے دور میں آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں، اور بعد کے ادوار میں اگر عالم اسلام کے اکثر حصوں میں یہی رائج ہے تو اس کی بظاہر قرین قیاس تو جی یہ بنتی ہے کہ چونکہ اسی کے عام لوگوں کو اسی کے سکھانے کا اہتمام کیا گیا، اس لیے ان میں یہی رائج ہوئی۔ اہل علم ظاہر ہے وہ تو روایات اور قراءات ان کا اپنا ایک الگ دائرہ ہے، اور اس میں یہ بات صحیح ہے، اہل علم کے ہاں، مفسرین کے ہاں، نحویوں کے ہاں کسی خاص روایت یا قرأت کو کوئی ترجیح اس طرح نہیں دی جاتی۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔